بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زبان پر شریعت کا روک نہ ہو تو تم اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے اور جو کچھ جمع رکھتے ہو، میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں۔ تم سب میرے سامنے ان کانچ کی بوتلوں کی مانند ہو جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سبق: حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ ظاہر و باطن کی کوئی شے ان سے چھپی نہیں رہی۔ پھر اگر وہ شخص جو ایک بوتل کا ظاہر بھی بغیر اینک کے نہ دیکھ سکے، یوں اللہ والوں کے علم پر اعتراض کرنے لگے تو کس قدر بے خبر ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و پیروی کی بدولت ہے۔ پھر جس ذات کے غلام کا اس قدر وسیع علم ہے تو اس ذات گرامی کے علوم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ حضور غوث پاک کے بچپن کی کچھ کرامتیں۔ نمبر 1، جب آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو ایک سائل نے آ کر صدا لگائی۔ اس بدبخت نے جب دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو اندر غصہ چلایا۔ اسی وقت ایک شیر نمودار ہوا اور اس خبیث کو چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ محفل اولیاء، صفحہ نمبر 211۔ نمبر 2، جس سال آپ پیدا ہوئے تو پورے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب لڑکے ہی تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔ نمبر 3، جب آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی تو اکثر آپ دائی کی گود سے غائب ہو جاتے اور پھر کچھ دیر بعد آ بھی جایا کرتے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ بیٹا عبدالقادر، یہ بتاؤ، جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، آخر تم جاتے کہاں تھے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائی ماں میں آپ سے کھیلنے کی غرض سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ جب آپ مجھے ڈھونڈتی اور نہ پاتی تو میں پھر خود ہی آ جایا کرتا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ کیا اب بھی آپ کا وہی حال ہے؟ تب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، وہ تو میرے بچپن اور کمزوری کا عالم تھا، اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائیں، کوئی ڈھونڈنے والا نہیں ڈھونڈ سکتا کہ کہاں کھو گئے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، جب آپ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب میں بھیجا، جہاں آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے 18 پارہ پڑھ کر سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں 18 پاروں کی حافظہ جسے وہ اکثر ورد کیا کرتی ہیں، تو میں نے ان کے پیٹ میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیا۔ رمضان کا چاند۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ چاند ہو گیا، بعض تھے نہیں ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے پیدا ہوا رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا۔ آج بھی چونکہ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا، اسی لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ پھر تحقیق کرنے پر یہی ثابت ہوا کہ چاند ہو گیا۔ بذات الاسرار، صفحہ نمبر 76۔ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا، اس میرے بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں، اس کی تربیت فرمائیے اور فیوز و برکات سے اسے مالا مال کیجیے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا اور جو کہ خشک روٹی کھا رہا ہے۔ پھر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئی تو دیکھا کہ آپ کے آگے پکی ہوئی مرغی رکھی ہے جسے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا، حضور آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، کم بِإِذْنِ اللہ
اتنا فرمانا تھا کہ وہاں مرغی زندہ ہو کر بونے لگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھایا کرے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عطا فرمایا کہ مردوں کو قم بإذن اللہ فرماتے تو وہ زندہ ہو جاتے۔ خدا حافظ۔